بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط ایسی قوم تھی جس نے ایسی برائی کو ایجاد کیا تھا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور اس قوم کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، جن میں سے جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کا سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ ان کے آس پاس نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جو کہ 5 تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز اور شاداب تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، کھیتی تھی اور ضرورت سے زیادہ تھی۔ اردن اور شام کے درمیان بسا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنے معاشی غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے، مگر یہ بات اہل سدوم کو پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی زمین پر پیدا ہونے والے اناج، پھل، سبزیاں صرف انہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے علاقے کے لوگ ان کی بستیوں میں آئیں۔ ایک سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بڑے توجہ سے سنی اور ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس نے کہا، اگر تم ان بستی والوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم ان لوگوں کے ساتھ زبردستی کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہشات مردوں کے ساتھ بدفعلی اس قوم کا دستور بن گئی تھی۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کا کام کر کے خوش ہوتے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ یہ قوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا اور کوئی غریب ان کی بستیوں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا، اور باہر کا آدمی ان کے علاقے میں فاقوں سے ہی مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا۔ اس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ لوگ بے حیائی بے انتہائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے اس عمل کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر
لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو دن اور رات نصیحت کرتے رہے، پھر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بڑے فکریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم اس طرح ہمیں برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو بھیجا۔ دراصل یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان ناعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ونائلہ تھا، اور اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، اور وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر ناعمر لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل دیے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ ان کی بات سن کر بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے یہ بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوان لوگوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھایا اور فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے، اور یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو بد نیتی سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ پھر وہ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم والوں کے پاس آنے لگی اور اپنی قوم کے عذاب کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے اور مرغے کے بولنے کی آواز سنی، اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جب یہ پتھر اس کو لگتا تو وہ
पाश पाश हो जाता। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्फ नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक नहायत बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी में रहती दुनिया तक कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से को जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है। माहिर आसार ने 10 साल की तहकीक के बाद इस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था और पता चला कि इस शहर में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और जब अज़ाब नाजिल हुआ तो वो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम में मसरूफ़ थे और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई। अहले सदूम को पत्थर बना दिया गया और इनके पत्थर आज तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता क़यामत लोगों के लिए इबरत हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।